ضروری نہیں کہ ہارٹ اٹیک کے وقت سینے میں درد محسوس ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے ہارٹ اٹیک ہوا ہو اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو۔ بنا درد کے اور نارمل بلڈ پریشر ہوتے ہوئے بھی ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، جسے سائلنٹ ہارٹ اٹیک یا خاموش دل کا دورہ کہا جاتا ہے، اور اس کا دورانیہ کئی گھنٹوں سے کئی دنوں تک ہو سکتا ہے۔ سائلنٹ اس لیے کیونکہ اس کی علامات اتنی واضح نہیں ہوتیں، مگر ہوتی ضرور ہیں، لیکن اکثر لوگ انہیں غیر اہم جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق ہر سائلنٹ ہارٹ اٹیک کے بعد بڑے جان لیوا ہارٹ اٹیک کا خطرہ 35% تک بڑھ سکتا ہے، اور ہارورڈ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق 45% ہارٹ اٹیک سائلنٹ ہوتے ہیں، اور مردوں میں ان کی شرح عورتوں سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی اصل علامات کیا ہیں، انہیں پہچانتے کیسے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ مردوں اور خواتین کے لیے دل کے دورے کی علامات میں کیا فرق ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا سائلنٹ ہارٹ اٹیک کی علامات کے بارے میں، تاکہ کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی آپ اس خطرے کو پہچان سکیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی اس علامت کے بارے میں جسے سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ ہے سینے میں درد۔ یہ کوئی عام درد نہیں ہوتا، بلکہ شدید دباؤ، جکڑن یا بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں جیسے ہاتھی سینے پر بیٹھ گیا ہو، اور یہ درد سینے کے بالکل درمیان میں یا پھر تھوڑا سا بائیں طرف محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ بعد ختم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار ہوتا رہے، اور یہیں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ درد شدت میں کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ اسے تیزابیت، گیس، ایسڈ ریفلکس یا ہارٹ برن کا نام دے کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ ہارٹ برن اور ہارٹ اٹیک والے درد میں فرق یہ ہے کہ ہارٹ برن یا گیس کی وجہ سے درد کے ساتھ جلن بھی شدید محسوس ہوتی ہے، منہ میں کھٹا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور سیدھے کھڑے ہونے، چلنے پھرنے، ڈکار لینے اور اینٹاسڈ کھانے سے کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہارٹ اٹیک کا درد چلنے پھرنے یا آرام کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، جیسے بائیں بازو اور کندھے میں۔ بعض لوگوں کو سینے سے پہلے کندھے اور بائیں بازو میں درد محسوس ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو سینے اور بازو دونوں میں۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سینے میں درد کے حوالے سے مردوں اور عورتوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خواتین کو یہ درد بہت کم محسوس ہو یا شاید بالکل نہ ہو، بلکہ خواتین میں ہارٹ اٹیک کی دوسری علامات زیادہ واضح ہوتی ہیں، جن کے بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ ایسے موقعوں پر فوراً بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ اس موقع پر بلڈ پریشر ہائی ہو، بلکہ ہارٹ اٹیک اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ کا بلڈ پریشر کم ہو۔ ایسا درد بار بار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا ہے۔ ایک اور ضروری بات ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پین کلرز اکثر لیتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں ہائی بلڈ شوگر نروز کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے سینے کے درد کا احساس ہو سکتا ہے کہ نہ ہو یا شاید بہت کم ہو۔ بزرگوں میں بھی درد کا احساس باقی لوگوں کی نسبت کم ہو سکتا ہے، اور اکثر پین کلرز بھی درد ختم کرنے کی بجائے نروز کو سن کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے درد کے سگنل دماغ تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے خاص طور پر دل کے مریض اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر پین کلر کبھی مت لیں۔ ہارٹ اٹیک کی دوسری اہم علامت جو اکثر سینے کی تکلیف کے ساتھ محسوس ہوتی ہے وہ ہے گردن، کمر کے اوپر والے حصے اور جبڑے میں درد۔ اس درد کا دوسرا نام ہے ریفرڈ پین، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارا دل آس پاس کے ان اعضاء کو سگنل بھیجتا ہے جن کے ساتھ یہ نروز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن کنفیوژن اکثر انہیں پہچاننے میں ہوتی ہے۔ جبڑوں میں ہونے والا درد اکثر لوگ دانت کے درد سے جوڑ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کمر اور گردن کے درد کو پٹھوں کا تناؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی درست پہچان یہ ہے کہ مردوں میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہونے والا درد سینے، بائیں بازو، گردن کے نچلے حصوں، جبڑوں اور کندھوں کے درمیان گھومتا اور پھیلتا رہتا ہے، اور خواتین میں اگر سینے کی تکلیف محسوس نہ بھی ہو، کمر کے اوپر والے حصے، گردن اور جبڑوں کا درد واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جبڑوں اور گردن کا درد سینے کی تکلیف سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر یہ درد اچانک ہو تو پہلے ہی محتاط ہو جائیں۔ یہاں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پٹھوں کا درد سمجھ کر پین کلر لے لیتے ہیں، جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور بعض اوقات فالج کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔
صرف ایک پین کلر ہے جو اکثر ڈاکٹر ہارٹ اٹیک کے وقت الاؤ کرتے ہیں، اس کا نام ہے ایسپرین، جو اصل میں درد کے لیے نہیں بلکہ خون کو پتلا کرنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ فالج سے بچا جا سکے۔ ہارٹ اٹیک کی تیسری بہت واضح لیکن اکثر نظر انداز کی جانے والی علامت ہے سانس کا پھولنا۔ عام طور پر ورزش، کام یا سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے سانس پھولتا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک سے پہلے یا ہارٹ اٹیک کے وقت سانس بغیر کچھ کیے بھی پھول سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ آرام کرتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے بھی سانس مکمل نہ لے پا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ سینے میں دباؤ اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہو۔ ضروری نہیں کہ سانس پھولنے کے ساتھ سینے میں درد بھی محسوس ہو۔ مردوں میں زیادہ تر سینے میں درد اور سانس پھولنے کی علامت ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے، جبکہ خواتین میں سینے کا درد شاید بالکل محسوس نہ ہو لیکن سانس پھولنے کی علامت بہت واضح ہوتی ہے اور اسی لیے نظر انداز بھی ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کی تشخیص اکثر بہت دیر سے ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی چوتھی علامت ہے ٹھنڈے پسینے آنا، یعنی اگر آپ ٹھنڈے ماحول میں ہیں اور آرام کر رہے ہیں پھر بھی پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ نظر انداز بھی شاید یہ علامت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بخار، پریشانی یا ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے وقت جب دل کو خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے تو جسم خود اسٹریس ہارمونز خارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ علامت سینے کی تکلیف، سانس پھولنے اور ہارٹ اٹیک کی دوسری علامات کے ساتھ ظاہر ہو تو اسے بالکل نظر انداز مت کریں۔ پانچویں علامت ہے چکر آنا یا حواس باختہ ہونا، توازن کا بگڑنا اور نظر میں دھندلاہٹ۔ یہ علامت خواتین اور مردوں دونوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن مردوں میں زیادہ تر ہارٹ اٹیک کے وقت سینے کی تکلیف کے ساتھ اور خواتین میں ہارٹ اٹیک سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب دل اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا تو دماغ اور نروز کو خون اور آکسیجن کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور بزرگوں کو اس معاملے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ان کی نروز پہلے ہی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اچانک مکمل بے ہوشی اور بعض اوقات فالج بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹی علامت ہے متلی، قے اور معدے میں درد۔ یہ علامت مردوں میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن خواتین میں بہت واضح طور پر محسوس ہو سکتی ہے اور اکثر خواتین اسے بدہضمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر متلی اور معدے میں درد ایک ساتھ محسوس ہو اور اس کے ساتھ ہارٹ اٹیک کی دو یا دو سے زیادہ علامات ظاہر ہوں تو محتاط ہو جانا چاہیے۔ آخری علامت ہے شدید کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس۔ عام تھکاوٹ اور ہارٹ اٹیک کے وقت تھکاوٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک سے پہلے تھکاوٹ اچانک اور شدید محسوس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ جیسے جسم میں سے ساری توانائی اچانک نکل گئی ہے۔ مردوں میں یہ علامت سینے کی تکلیف، سانس کی تنگی اور پسینے کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہے، اور خواتین میں یہ علامت چکر، ٹھنڈے پسینے اور متلی کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسے وقت پر پہچان لیں تو ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا خطرے سے وقت سے پہلے نمٹ سکتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر مردوں میں ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں سینے، بازو، گردن اور جبڑوں میں درد، ٹھنڈے پسینے، سانس میں تنگی، متلی اور سر چکرانا۔ خواتین میں کمر کے اوپر والے حصے میں یا کندھے کے درمیان ہلکا درد، چکر، متلی، سانس کی تنگی اور شدید تھکاوٹ ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں۔ اب مختصراً بات کرتے ہیں سائلنٹ ہارٹ اٹیک کے بارے میں۔ ہارٹ اٹیک کی جن علامات کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سائلنٹ ہارٹ اٹیک میں بھی علامات وہی ہوتی ہیں لیکن ان کی شدت کافی کم ہوتی ہے لیکن بار بار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس دوران سینے کی تکلیف بالکل محسوس نہ ہو یا کم محسوس ہو یا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ٹل گیا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس دوران دل کو نقصان پہنچتا رہے۔ اسی لیے اسے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کیونکہ یہ خاموشی سے دل کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا اس کا دورانیہ کئی دنوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دل کے 2/3 مریضوں کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کی علامات بھی نہیں معلوم ہوتی اور ہسپتال پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس دوران یہ غلطی کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، زیادہ ہوا تو دوا لے لی اور بلڈ پریشر نارمل ہو گیا تو تسلی سے بیٹھ گئے۔ یہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم کر سکتا ہے لیکن شاید ختم نہ کرے، اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک کی تشخیص ECG اور کچھ مزید ٹیسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شاید آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک کا سب سے زیادہ خطرہ
بزرگوں، عورتوں اور شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں، بلڈ شوگر کنٹرول نہیں، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور وزن بڑھا ہوا ہے اور یہ علامات بار بار محسوس ہو رہی ہیں، تو ان کے بگڑنے کا انتظار کیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہارٹ اٹیک کی علامات ظاہر ہوں تو سب سے پہلے آرام سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، ریلیکس کریں اور پینک نہ کریں، کیونکہ پینک کرنے سے حالت بگڑ سکتی ہے۔ عام طور پر ہارٹ اٹیک کے وقت مریض کو ایسپرین دی جاتی ہے جو چبا کر کھانی ہوتی ہے۔ اس کا اصل کام درد ختم کرنا نہیں بلکہ خون کو پتلا کرنا ہے۔ یہاں ان لوگوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا جو ایسپرین یا کوئی اور بلڈ تھنر پہلے ہی لے چکے ہوں یا روٹین میں لیتے رہتے ہوں، کیونکہ زیادہ ڈوز یا بار بار لینے سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ایسپرین کے علاوہ کچھ لوگوں کو ڈاکٹر نائٹروگلیسرین بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسپرین سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور خون پتلا کرنے کی بجائے خون کا بہاؤ بہتر کرنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق پر مشتمل ہوں گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا ان فوڈز، ڈرنکس، سپلیمنٹس اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جن سے آپ قدرتی طریقے سے بلڈ پریشر کنٹرول کر سکیں گے، کولیسٹرول لیول کم کر سکیں گے اور ہارٹ اٹیک کے جان لیوا خطرے سے خود کو بچا سکیں گے، اور بہت سے دوسرے راز جو آپ کو شاید پہلے کسی نے نہ بتائے ہوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ کوئی بھی سوال ہو یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، دل کے کسی مسئلے سے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ میں جواب لازمی دیتا ہوں اور ضرورت پڑی تو اپنی ویڈیو میں تفصیل سے جواب بھی دوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔